بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 سفر آخری ہفتہ اور آخری موقع۔ آج کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد 3 منٹ بعد معجزہ ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے فوراً مل جاتا ہے۔ ناظرین، سفر کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ربیع الاول کی آمد ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کر آنے والا ہے۔ جو لوگ سفر کے مہینے میں ابھی تک اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، جنہوں نے سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، جو لوگ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ سے رزق اور دولت شہرت چاہتی ہیں، وہ 25 سفر آج آخری ہفتہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ رزق چاہتی ہیں، رزق ملے گا، دولت چاہتی ہیں، دولت ملے گی، نوکری چاہتی ہیں، نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج سفر کے آخری ہفتہ کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو ابھی بھی سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے۔ اب آخری موقع ہے، آخری چند دن باقی ہیں اور آخری ہفتے کا دن ہے۔ آپ میں سے جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج سفر کی آخری ہفتہ کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کے دیکھے۔ غم ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، انشاءاللہ تمام کی تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ سفر کے مہینے کو نحوست کا مہینہ کہتے ہیں، سفر کے مہینے کو بلاؤں کا مہینہ کہتے ہیں، سفر کے مہینے کو پریشانیوں کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ بلائیں لے کر آتا ہے، اور جس مہینے کی میں بات کر رہا ہوں وہ آج آپ کے اور ہمارے درمیان میں موجود ہے اور اس کی آخری چند دن باقی ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے ہر گھر میں لڑائی ہے، رزق کی وجہ سے ہر بیٹی شوہر سے ناراض ہے، لاکھوں کمانے والوں کو بھی سکون نام کی کوئی چیز میسر نہیں۔ آج ماہ سفر کی آخری ہفتہ کے دن یہ چھوٹا سا عمل کر لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، انشاءاللہ اللہ وہ عطا فرمائے گا جو ساری زندگی نہ مل سکا۔ تو آئیے ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتی ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 25 سفر ہفتہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتی ہیں، آپ گاڑی چاہتی ہیں، نوکری چاہتی ہیں، شادی چاہتے ہیں، قرض سے خلاصی چاہتی ہیں، جو بھی چاہیے، جس مقصد کی نیت کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کی جائے گی انشاءاللہ وہ پورا ہوگا، اور اللہ تو ویسے ہی رازق ہے، اللہ تو ویسے ہی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یا رزاقو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاقو کو پڑھنے سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ ماہ سفر کی آخری ہفتہ کے دن کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھنے والا وہ خاص عمل ہے جو تقدیر کے باندھ تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یا رزاقو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔
لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 11 بار یا رزاقوں کو پڑھتے دوران اگر کوئی بھکاری سڑک پر مانگنے والا فقیر ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آج ماہ سفر کی آخری ہفتہ کے دن یا رزاقوں کا وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ ہر رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ دولت کے خزانوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ گھر کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اللہ گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا رزاق کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ 11 بار یا رزاق کو پڑھنے سے اللہ کریم آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ اور اللہ الصمد یہ سورۃ اخلاص کی دوسری آیت ہے اور یہ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے۔ اور اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ ایک شخص جو صبح سے شام تک دن رات محنت کرتا ہے اور بے حد محنت اور مشقت کے باوجود زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 ہزار کماتا ہے، اور ایک شخص جو گھر سے اچھا سوٹ پہن کر آتا ہے، بڑی سی گاڑی میں دفتر آتا ہے، 1-2 گھنٹے بیٹھتا ہے پھر گھر چلاتا ہے اور روزانہ کے لاکھوں کماتا ہے، تو دوستو یہ ہے اللہ کی بے نیازی کہ اللہ تعالیٰ جیسے دیتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محنت کرو، محنت میں عظمت ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو نہ تو وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ ذات چاہے تو وہ بغیر محنت کے بھی لاکھوں عطا فرما دیتی ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ بے روزگاروں کو انشاءاللہ روزگار عطا فرمائے گا۔ بے اولاد کو نرینہ اولاد سے مالا مال کر دے گا۔ تو آج ماہ سفر کی آخری ہفتہ کے دن اللہ الصمد کو پڑھ لے، اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائے گا۔ آج اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا لیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ کر لیں۔ اللہ الصمد کو 11 بار پڑھ کر اللہ کریم سے ضد کر کے مانگیں۔ آپ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ یا رزاق اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ یہ قرآنی سورت کو غیبی مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو وقت ہے، آج جو مجبوریاں ہیں، آج جو نفسا نفسی کا دور ہے، جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو غیبی مدد کی ضرورت ہے اور غیبی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے دوستو ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا اور ہم سب کو اللہ کا لاڈلا بننا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، پھر ہی غیبی مدد ملے گی۔ آخر میں آپ نے ایک قرآن سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورت اخلاص ایک ایسی قرآن سورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص سورت اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج آپ نے سورت اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 10 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ 10 بار سورت اخلاص پڑھنے سے آپ کو 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ملے گا، لیکن پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جو بندہ سورت اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، کیونکہ سورت اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورت اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سورت اخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اور سورت اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ اس بندے سے رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ پھر اللہ کریم سورت اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم سورت اخلاص کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے اور نسلوں کو رنگ دیتا
کرتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ اول آخر درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لیا، پھر فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگو، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگو، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جاؤ۔ آپ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنس کر مسکراتے رہیں۔ ملتی ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔